آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معراج کی رات میں کچھ لوگ مجھے ایسے بھی ملے جن کے پیٹ اتنے بڑے بڑے تھے جیسے انسانوں کے رہنے کے گھر ہوتے ہیں، اور ان میں سانپ تھے جو باہر سے ان کے پیٹوں میں سے نظر آ رہے تھے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے معلوم کیا کہ یہ لوگ کون ہیں؟ انہوں نے جواب دیا، یہ سود کھانے والے ہیں۔ میرے بھائیوں، آج اس کا بھی بہت رواج ہو گیا ہے، حالانکہ سود کو قرآن کریم نے بہت بڑا گناہ بتایا ہے۔ چنانچہ فرمایا کہ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سود کا جو حصہ بھی رہ گیا ہو اس کو چھوڑ دو۔ اگر تمہارے اندر ایمان ہے، اگر تم سود کو نہیں چھوڑو گے، یعنی سود کے معاملات کرتے رہو گے، تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ سن لو، یعنی ان کے لیے اللہ کی طرف سے لڑائی کا اعلان ہے۔ یہ اعلان جنگ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی بھی اور گناہ پر نہیں کیا گیا۔ چنانچہ جو لوگ شراب پیتے ہیں ان کے بارے میں بھی یہ اعلان نہیں، جو خنزیر کھاتے ہیں ان کے بارے میں یہ اعلان نہیں، لیکن سود کے بارے میں فرمایا کہ جو لوگ سود کے معاملات کو نہیں چھوڑتے ان کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے جنگ کا اعلان ہے۔ اس کے بارے میں باقی حدیث سننے سے پہلے یہ سن لیجئے کہ سود کہتے کس کو ہے۔ سود اس کو کہتے ہیں مثلا آپ کسی شخص کو ادھار دیں اور اس ادھار پر آپ یہ طے کریں کہ اصل سے زیادہ دینے ہیں، تو جو زیادتی طے کی گئی ہے وہ سود ہے۔ لیکن اگر آپ نے زیادہ دینے کو طے نہیں کیا بلکہ اس نے خوشی سے زیادہ دے دیے تو یہ حرام نہیں بلکہ جائز ہے۔ بہرحال سود وہ زیادتی ہے جو پہلے طے کی جائے، اور اسی کو حدیث میں گناہ کبیرہ فرمایا گیا ہے۔ بخاری شریف کی حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سود کھانا ان گناہ کبیرہ میں سے ہے جو ہلاک کرنے والے ہیں۔ مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سود کھانے والے پر اور سود کھلانے والے پر دونوں پر خدا کی لعنت ہو۔ حضرت عبداللہ ابن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو لوگ صرافہ کرتے ہیں یعنی سونے اور چاندی کی خرید و فروخت کرتے ہیں اور اس میں احتیاط نہیں کرتے، چاندی کے بدلے میں زائد چاندی اور سونے کے بدلے میں زائد سونا لیتے ہیں، ان کو دوزخ میں پہنچنے کی خبر دی ہے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 4 شخصوں کے متعلق اللہ تعالیٰ پر یہ حق ہے کہ ان کو جنت میں داخل نہ کرے اور جنت کی لذتوں سے ان کو محروم رکھے۔ نمبر 1 ہمیشہ شراب پینے والا، نمبر 2 یتیم کا مال کھانے والا، نمبر 3 ماں باپ کا نافرمان، اور نمبر 4 سود کھانے والا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب زنا اور سود کسی بستی میں جاری ہو جاتا ہے تو بستی والوں پر اللہ کا عذاب حلال ہو جاتا ہے۔ مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سود کھانے والے، سود کھلانے والے، کاتب اور گواہ سب برابر ہیں، خدا سب پر لعنت کرے۔ اور آج کل اس سود کا لین دین اتنا بڑھ گیا ہے اور اتنا وسیع ہو گیا ہے کہ تقریباً ہر ملک میں اور ملک کے کونے کونے میں پھیل گیا ہے، جس کی وجہ سے بہت سے مسلمان بھی کسی لالچ کی وجہ سے یا مجبور ہو کر اس کا لین دین کرتے ہیں۔ لیکن مسلمان یاد رکھیں کہ اس ہمہ گیری کا مطلب یہ نہیں کہ مسلمان اس مجبوری کا سہارا لے کر اتنی بڑی لعنت سے بے پرواہ ہو جائیں اور ان کے دلوں میں ذرہ برابر بھی کھٹک پیدا نہ ہو کہ وہ کتنی بڑی حرام چیز میں مبتلا ہیں۔ البتہ بینک میں اپنی رقم یا امانت رکھنا حفاظت کے لیے، صرف مقصد حفاظت ہو نہ کہ سود لینا، تو اس کو علماء نے جائز کہا ہے۔
لیکن بینکوں میں رکھی ہوئی رقم پر جو سود ملتا ہے اس کا کھانا حرام ہے۔ سود کو بینک میں سے تو نکال لیا جائے، وہاں نہ چھوڑا جائے، اور وہاں سے نکال کر غریب لوگوں میں بغیر ثواب کی نیت کے تقسیم کر دینا چاہیے۔ اگر اس کو اپنے خرچے میں لائیں گے تو بربادی کا سبب ہوگا۔ حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سود سے حاصل ہونے والا مال خواہ کتنا ہی زیادہ ہو، آخر کار اس میں کمی یعنی بے برکتی آ جاتی ہے۔ تفسیر ابن کثیر میں ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سود خور سے قیامت کے دن کہا جائے گا کہ اپنے ہتھیار لے لے اور خدا سے لڑنے کے لیے تیار ہو جا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ امام وقت پر فرض ہے کہ سود خور لوگ جو اسے نہ چھوڑیں ان سے توبہ کرائے، اور اگر نہ کریں تو ان کی گردن مار دے۔ علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ سود کھانے والے کے حق میں اتنی سخت وعیدیں اور اتنی شدید و غضبناک تنبیہ کا سبب یہ بھی ہے کہ سود کے بارے میں لوگ اعتقادی گمراہی میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ لوگ اس کو حرام ہی نہیں سمجھتے۔ ان کے ذہن اور دل و دماغ پر گناہوں کی اتنی ظلمت چھائی ہوئی ہوتی ہے کہ سود کو حلال سمجھتے ہیں۔ مال و دولت کی محبت میں اتنے مست ہوتے ہیں کہ سب کچھ مال و دولت ہی کو سمجھتے ہیں، جس کی وجہ سے سود کو حلال سمجھتے ہیں، اور جو اس کو حلال سمجھنے لگے تو یہ اعتقادی گمراہی ہے جس کا آخری نتیجہ کفر ہے، اور کافر کی معافی اور بخشش ناممکن ہے۔ لہذا معلوم ہوا کہ سود دنیا اور آخرت دونوں کی مکمل تباہی کا خطرہ ہے، اس لیے کہ سود کا مال حرام کا مال ہے، اور حرام کا مال کھانے والوں کی روزی میں برکت نہیں رہتی۔ جس طرح سے حرام کا مال یہ لوگ کھاتے ہیں، کماتے ہیں، اسی طرح سے وہ مال واپس چلا جاتا ہے، رکتا نہیں۔ وہ مال صرف انسان کا دل بہلانے کے لیے ہوتا ہے، اس مال کو دیکھ کر وہ دل ہی دل میں خوش ہوتا ہے، لیکن یہ خوشی اس کی ہمیشہ کی نہیں ہوتی، چند دنوں کے لیے ہوتی ہے، اور وہ بھی دنیا ہی میں ہوتی ہے۔ آخرت تو اس کی برباد ہو جاتی ہے۔ اور دنیا میں سود کا مال بڑھتا ہوا نظر تو آتا ہے، مگر وہ بڑھنا ایسا ہے کہ جیسے کسی انسان کا بدن ورم سے بڑھ جائے۔ ورم کی زیادتی بھی تو بدن کی زیادتی ہے، مگر کوئی سمجھدار انسان اس زیادتی کو پسند نہیں کرتا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ یہ زیادتی نقصان دہ ہے۔ اسی طرح سود خور کا مال کتنا ہی بڑھ جائے مگر مال کے فائدے یعنی راحت اور عزت سے ہمیشہ محروم رہتا ہے۔ بہرحال میرے دوستو، اسلام کی یہ اٹل حقیقت ہے کہ سود حرام ہے ہر فرد کے لیے، ہر طبقے کے لیے، ہر زمانے کے لیے، اور گناہ کبیرہ ہے، اور ایسا عظیم گناہ ہے جو معاف نہیں کیا جا سکتا۔ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عوف رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ ان گناہوں سے بچو جو معاف نہیں کیے جاتے، ان میں سے ایک مال غنیمت کی چوری اور دوسرے سود کھانا۔ ایک اور حدیث ہے، رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ معراج کی شب میں نے ایک خون کی نہر بھی دیکھی، اس میں ایک آدمی غوطے کھا رہا تھا۔ جب وہ کنارے پر آتا تھا تو ایک آدمی جو کنارے پر کھڑا تھا اس کے منہ پر پتھر مار کر پھر دھکیل دیتا تھا، اور یہ سلسلہ برابر جاری تھا۔ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے کہا کہ یہ شخص کون ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ آپ کی امت کا سود خور ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سود جیسے سنگین گناہ سے محفوظ فرمائے، آمین۔